بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعد نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا۔ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے، اور بعد نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا، اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعد کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا، اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ اور فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے میں رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گنہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا، اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز و خبیر و بصیر اور رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف گھبرا کر وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال و منہ کو پریشان حال دیکھا تو ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 دروازوں کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی، اور سر کے بال پراکندہ ہو گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دروازے پر دونوں کو اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور یہ دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے۔ دروازے میں زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا یاد رکھ مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا، زلیخا مجھ پر ناحق افتراء و تہمت رکھتی ہے، اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ و بہتان بناتی ہے، اور مجھ کو گنہگار بناتی ہے، اور میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس سے میں نے خیانت نہیں پائی، اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ مانوں گا جانوں گا تو بہت سچا اور برحق ہے، اور زلیخا جھوٹی ہے، برسر باطل ہے کہ تو اس بات پر گواہ لا۔ تو اس وقت حضرت نے ایک بچے کو پنگوڑے پر اشارہ کیا
کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے بچے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے بچے نے بھی کبھی سوال کا جواب دیا ہے؟ جو مجھ کو بتاتا ہے اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پنگوڑے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا اور اس نے اس کے پنگوڑے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ بولا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے اگر ہے کرتا اس کا پھٹا ہوا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کے پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقین ہے تو ہی گنہگار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہونی تھیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت یوسف بولے کہ اس نے خیش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل بولے کہ اے حضرت یوسف کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت بولے، یا الہی تو ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف زلیخا کا عیب ظاہر نہ کریں۔ اگرچہ زلیخا اس وقت کافر ہی تھی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کی پردہ دری کریں، کیونکہ خداوند قدوس کو صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں تم کو رنج و غم دینا۔ اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعد محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت آپ نے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی ساتھ دلیل کے وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تعمل کہے کہ بیٹے کو گناہ زلیخا نے کیا ہے،
لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی۔ اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگرچہ اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کیا چاہے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان میں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی جو کہ زلیخا کی ہمراز تھیں، اور وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری بورچن اور تیسری عورت خوان بردار تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا، ایک جگہ مجلس کی مقرر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے سے، اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زر بفت کے کپڑے سے کمر بند مکلل زر و یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور بجائے لیمو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئیں۔ اور جب مجلس سے برخاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعد ان میں سے کہنے لگیں کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پھر جب دیکھا حضرت یوسف کو دیکھا تو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں، ماشاءاللہ یہ شخص تو آدمی معلوم نہیں ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی، اے زلیخا ہم پر ملامت ہے، تجھ پر نہیں، بلکہ تجھ پر رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا۔ اور پھر وہی عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کے فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا اور اس معاملہ میں میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ بے مصداق اس آیت مذکورہ کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادہ پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ وہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کر ہم اس کو ملامت کریں اور نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پھر یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف سے کہا، اے صاحب آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے عتاب میں آ کر قید خانہ میں جائیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے کہا، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قید خانہ میں جاؤں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت یوسف بولے کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے،
اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی میل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن باوجود زلیخا کے عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطر نہیں ہوتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی اور ان عورتوں نے اس سے قبل حضرت یوسف کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور بعدوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالی مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈرا دے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھائے گا، لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا، کیونکہ اس لیے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور نہ جنت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن دل ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عاشق سے زلیخا کے سر پر مارا، وہ مانند مرغ نیم بسمل کے تڑپنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، میں نے ہے کیا برا کام، صد افسوس ہے کہ بے وقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور اب میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع و ماجرے سے آگاہ ہیں، تب نادم ہو کر بے اتفاق زلیخا کے حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک فائدہ، اگرچہ نشان سب دیکھ چکے تھے، گناہ سب عورت کا تھا، تو بھی انہی کو قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو، اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف کو تاج مکلل سر پر رکھ کر، لباس فاخرہ پہنا کر، کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر، بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان اور نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قید کہ اس کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا سب پوشاک اس کے بدن سے اترا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں بلکہ حصاری ہے، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کے وقت امامہ شہادت کا سر پر، اور لباس معرفت کا بدن پر، اور کمر بند خدمت کا کمر میں، اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے، یا حق تعالی اس لباس عمدہ
خسائل عمیدہ کے ساتھ کیونکہ جان قبض کی جائے گی۔ اگر حکم ہو تو سب اتار لیں، تب حکم ہوگا یہ اساری ہے، زندانی نہیں ہے، اور لباس اس کا ویسے ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ وہ میرے بندے ہیں، بد نہیں ہیں۔ اور اس قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا کہ اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پر تکلف بنا کر اس میں ایک تخت جڑاؤ، مرصع کا وہاں رکھو، اور دبائے نفیس اس پر بچھوا دو، اور عنبر و عود گو نہ گوں خوشبو کے لیے جلا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو اس تخت پر بٹھا دو۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا، اس کے 2 غلام عقل مند صاحب ہوش تھے، اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا۔